ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں جس کا ٹائٹل اور تھمبنیل آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے. آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہم نیوز، جو کہ ایک نیوز چینل ہے جس کے اوپر خبریں لگتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی خاصی توجہ نہیں دی جاتی، نہ اس کے کوئی ویوز آتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے بھی اپنا جو رخ ہے وہ اس طرح موڑ دیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کی جائے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو باتیں ہیں وہ لوگ سنتے ہیں. جماعت احمدیہ کا نام لوگ سنتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سے کی گئی باتیں جو ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں وہ لوگ سنتے ہیں اور بڑے دھیان سے سنتے ہیں. اور اس میں کچھ لوگ حقیقت پسند بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ جھوٹ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف شر پسند ہوتے ہیں اور جو بالکل حقیقت سے کوسوں دور ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب آج میں آپ کے سامنے جس پروگرام کو بتانے والا ہوں، جو پروگرام نشر کیا گیا اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے ایک بات کی بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ ان کا جو شو ہے صبح سے آگے، یعنی صبح سے آگے ان کا ایک پروگرام چلتا ہے ہم نیوز پر. اب اس پروگرام کو یوٹیوب پر جو اپلوڈ کیا گیا تو اس کے ٹوٹے اپلوڈ کیے گئے ہیں، مطلب مکمل پروگرام اپلوڈ نہیں کیا گیا، اور یوٹیوب کے اوپر وہ حصہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے جس میں جماعت احمدیہ سے متعلق جو باتیں تھیں وہ یوٹیوب پر موجود نہیں ہیں. وہ حصے یوٹیوب پر ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا گیا، لیکن 10 گھنٹے پہلے وہی کلپ جو جماعت احمدیہ کے خلاف استعمال کیے ان لوگوں نے، جماعت احمدیہ کے خلاف ان لوگوں نے بنایا ہے، اب وہ کلپ ان لوگوں نے بڑی جلدی فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دیا، لیکن یوٹیوب سے خالی ہے. اس بات سے بڑی حیرانگی ہے. اچھا، فیس بک پہ جو اپلوڈ کی گئی اس میں کیا کیا باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ ایک جھلک یہاں پر دیکھیں ہم نیوز پہ. یہ آج کے پروگرام کی کچھ جھلکیاں ہیں ہم نیوز کی. یہ صبح سے آگے جو ان کا پروگرام چلتا ہے، یہ 2 ویڈیو اوپر آپ کے اسکرین پر ہیں، نظر آ رہی ہے آپ کو. اب اس میں بھی یہ 2 پروگرام تو موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی پروگرام یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ جو ان لوگوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف کیے اس کا بھی حصہ یہاں پر یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کیا. لیکن جب ان کے فیس بک پیج پر میں گیا ہوں، یہ صبح سے آگے ان کا فیس بک پیج ہے. اب اس میں یہ 2 بندے ہیں، یہ ایک ٹکلو سا میرا مطلب یہ آپ کے سامنے یہ موجود ہیں صبح سے آگے. اب اس کے جو ہوسٹ ہیں، یہ 2 پروگرام کرنے والے، شفا یوسف زئی یہ لڑکی خاتون، اور ساتھ اویس منگل والا صاحب. اچھا، یہ دونوں پروگرام کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جو مہمان ان کو بلاتے ہیں، کبھی مذہب سے ریلیٹڈ اور کبھی کسی اور طرح. مذہب سے ریلیٹڈ تو بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر وال کے انجل امی کری دینے تھے، اپنے وال ہیں نہیں تو لوگوں نے والوں دے مشورے، تو گویا اس طرح کے پروگرام یہاں پہ چلتے رہتے ہیں. تو اس پروگرام میں یہ آپ کے سامنے میں یہاں پہ رکھتا ہوں ایک ویڈیو. یہ آپ کے سامنے ویڈیو یہاں موجود آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم ایکسپلین دا case of issues in the printing of Quran and how government failed to implement to court's decision in the case. اچھا، اس میں جماعت احمدیہ کے متعلق بات کی گئی ہے. پورا 11 منٹ اور 39 سیکنڈ کا کلپ ہے. اس کے نیچے یہ کلپ، یہ والا بھی نہیں، یہ کوئی اور کلپ ہے جو فیس بک پہ موجود ہے. اب یہ بھی کلپ فیس بک کے اوپر موجود ہے، اور یہ کلپ جو ہے یہ مطلب وائرل ہوا ہے ان لوگوں کا کلپ فیس بک کے اوپر، جو 10 گھنٹے پہلے کا، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں. چناب نگر میں برسوں سے قرآن پاک کا غلط ترجمہ چھپنے کی افسوسناک کہانی. پرنٹنگ پریس کو بند کرانے اور تمام غلط ترجمے والے نسخوں کو ضبط کرنے کے عدالتی حکم پر آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا، کیوں؟ شفا یوسف زئی اور اویس منگل والا. اچھا، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اب دوستوں میں آپ کی توجہ اس کی طرح مبذول کرواتا ہوں کہ اس میں باتیں کیا بیان کی گئی ہیں اور کس طرح کی باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں ایڈوکیٹ راؤ عبد الرحیم صاحب نے. جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو ترجمہ ہے وہ تفسیر صغیر، وہ یہ جی کہ پاکستان سے چناب نگر سے چھاپ رہا ہے. ایک تو یہ شوشہ چھوڑ دیا، پروپیگنڈا کر دیا. جماعت احمدیہ کی کوئی کتاب، کوئی کسی قسم کا ترجمہ اب پاکستان ربوہ سے
بالکل بھی نہیں چھپ رہا، نہیں شائع ہو رہا۔ اب یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے، صرف اور صرف لوگوں کی توجہ جماعت احمد کی طرف لگانے کے چکر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی توجہ جو ہے وہ لوگوں کی احمدیت کی طرف ہو، اور پھر احمدیت کا جو ہے وہ چھاپا پڑے روا میں، یا اس طرح کا کوئی سین ہو۔ اس لیے اس طرح کے جھوٹے اور من گھڑت قسم کے پروپیگنڈے اور فتوی بازی کی جاتی ہے صرف اور صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور ہمدردیاں بٹورنے کے لیے کہ دیکھیں جی ہمیں امت کا کتنا درد ہے، ہمیں کتنا جو ہے وہ احمدیت کا ہم تعاقب کرتے ہیں، کس قدر ہم جو ہے احمدیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کبھی بات ہو، جب بھی کبھی کوئی کسی قسم کی تعریف ہو تو ساڈے متعلق بھی کریو، اس بھی حاضرہ۔ مطلب ایک چیز روا سے چھاپ ہی نہیں رہی اور پھر بھی یہ کہنا کہ بھائی وہ روا سے چناب نگر سے چھاپ رہی ہے اور عرصہ دراز سے چھاپ رہی ہے، کس قدر جھوٹ اور دروغ گوئی اور کس قدر مکاری فریب۔ یہ پتہ نہیں کیوں یہاں پہ بیٹھ کے چینل پہ بیٹھ کے بمانگ دوہل اس طرح کی عجیب و غریب باتیں بیان کرتے ہیں، اور ذرا جتنا نہیں ہچکچاتے، ذرا جتنی شرم محسوس نہیں کرتے، ذرا جتنی آر محسوس نہیں کرتے کہ یار ہم قرآن پاک کا نام لے کے مطلب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور الزام کیا لگایا گیا جی؟ قرآن پاک کے جھوٹے ترجمے، غلط ترجمے، اور کون سا ترجمہ جناب بیان کیا گیا، پیش کیا گیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس میں کہ اور آنے والی موعود باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ آنے والی موعود باتیں اس پر اعتراض کیا کہ تو راؤ عبد الرحیم صاحب آپ چونکہ ماہر قانون ہیں تو آپ اگر صرف قانون کی حد تک بات کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا، آپ کو قرآن پاک کی یا قرآن پاک کی تفسیر کی یا ترجمے کی بات آپ کو زیب نہیں دیتی۔ جس بیچارے کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آئے گا وہ قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کی کیا بات کرے گا؟ اب یہاں پر کوئی اور عالم دین ہوتا، کوئی اور بندہ ہوتا، پھر بندہ بات کرتے ہوئے چنگا لگتا کہ یار واقعی انہوں نے گال کی تھی، چلو اور بندہ کو جواب دے۔ اگر اس متعلق کسی نے بات کرنی ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون سے، جو خلیفۃ مسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ مسیح ثانی المسلم نور اللہ مرکزہ نے جو یہاں پہ ترجمہ بیان فرمایا کہ اور آنے والی موعود باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اگر اس ترجمے پہ کسی کو اختلاف ہے، کسی کو اعتراض ہے اور وہ لگتا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے تو ہمارے ساتھ اس موضوع پہ پروگرام کر لے، ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اور آپ کے مسلمات سے آپ کو ثابت کریں گے، آپ کی عقیدوں، آپ کی عقائد و نظریات سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ ترجمہ بالکل درست کیا گیا ہے اور کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین اور زبردست قسم کا ترجمہ کیا گیا ہے جو باقی علماء یا باقی جو بزرگان ہیں وہ اس کو کرنے سے آری تھے، لیکن عقائد و نظریات آپ کے وہی ہیں جس کو آپ چھپاتے ہیں اور بیان نہیں کرتے۔ پرفیکٹ ترجمہ تھا، اگر کسی کو شک ہو، شک و شبہ ہو تو وہ اس پر ہم سے گفتگو کر لے، ہم اس کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ تو ماہر قانون صاحب نے یہاں پہ دو باتیں کی اور دو باتوں کے درمیان یہ تقریباً 6-7 منٹ گھومتے رہے، اور وہ یہی بات ہے، ایک تو یہ روا سے جناب قرآن پاک تفسیر صغیر چھپ رہا ہے، اور یہ غلط ترجمہ اور اس طرح کی باتیں، اور غلط ترجمہ اور بات ترجمہ کی کس کی ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس ترجمے کی بات کی ہے جو کہ بالکل درست تھا، بالکل درست تھا، اور قرآن کا حسن بیان کیا اس ترجمے نے، قرآن پاک کی خوبصورتی بیان کیا، جس کو یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ جو ہے بڑا ترجمہ بگاڑ دیا۔ تو ماہر قانون کو کیا پتا قرآن کا ترجمہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ تو بھائی اپنے کام نہ کام رکھ، تنوں کیا پتا اس گال دا؟ یا تو پھر یہ سوال کسی اور اپنے کسی عالم سے کرو، سے پوچھو کہ اللہ کی گواہ، اللہ کا قسم، اللہ کو گواہ بنا کے قسم کھا کے یہ کہ کیا یہ ترجمہ واقعی غلط ہے، پھر بات کرو۔ اب ان لوگوں نے بیچاروں نے یہ پڑھا ہوا اور ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بجلی کسی شاید یقین نہیں کرنا پاوے کوئی آ بھی جائے، یعنی امام مہدی بھی اگر آ گئے تو اس پہ یقین نہیں کرنا، تو یہ ان کے اپنے اعتقادات کے خلاف ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار، ان لوگوں نے ترجمہ صرف وہ رٹی رٹائی باتیں پڑھی ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں یوم آخرت پر، ان وما علینا الا البلاغ المبین، بس اینی جی گل ہے۔ اتنا ان لوگوں کو پتہ ہوتا، باقی کسی چیز کو پتہ نہیں، اور لوگ حیران ہیں، میں حیران اس بات پہ ہوں، اس ویڈیو کے نیچے آپ جا کے کمنٹ دیکھیں تو لوگ اتنے بڑے عالم فاضل ہوں گے جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنی اور لکھنی آتی ہوگی، وہ نیچے فتوے دے رہے ہوں گے، وہ کہیں گے واہ جی واہ جی واہ ایڈوکیٹ صاحب، واہ جی واہ آپ نے بڑی زبردست وہ توجہ دلوائی ہے، آپ نے بڑا بہترین کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، آپ کو یاد رکھا جائے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے جناب ان کو زمین آسمان کے کلابے منائے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے یار، دو باتیں دونوں ہی غلط ہیں۔ ایک بات یہ کہ جماعت احمدیہ کا یہ قرآن پاک روا سے نشر ہو رہا ہے جو کہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ روا سے، چناب نگر سے یا پاکستان کے کسی بھی شہر سے جماعت احمدیہ کا کوئی بھی قرآن پاک نہیں پبلش ہو رہا، کوئی کسی قسم کی اشاعت نہیں ہو رہی، نہ کوئی اشاعت کا کام ہو رہا ہے، اور نہ ہی کسی لائبریری میں کسی جگہ پہ قرآن پاک موجود ہے۔ ان لوگوں نے بھائی آرڈیننس پاس کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بار بار لوگوں کو یہ تاثر دلواتے ہیں کہ نہیں بھائی ہجے بھی نقل ہے، ہجے بھی یہ صرف اور صرف پراپیگنڈا کرنا، صرف اور صرف لوگوں کو اکسانا، صرف اور صرف ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، ان کو مشتعل کرنا جماعت احمدیہ کے خلاف، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ اور دوسرا ترجمہ جس کے متعلق میں نے بات بیان کر دی ہے، تو میں پھر یہ بات آخر میں بیان کرتا ہوں
کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ترجمہ ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے، تو ہم اس کو لائیو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم سے آئے اور گفتگو کرے اور ثابت کرے کہ یہ جو ترجمہ ہے وہ غلط ہے، وہ قرآن پاک کے حسن کے خلاف ہے، قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر کے خلاف ہے، قرآن پاک کے اس آیت کے خلاف ہے۔ ہم اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئے اور لائیو آ کے گفتگو کرے۔ یہ ماہر قانون راؤ عبد الرحیم صاحب کیا گفتگو کریں گے، ان کو کیا پتہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ باقی جو بڑا جو وہاں پہ فتویٰ بازی کر رہے تھے، وہ جو ان کے کوئی علماء یا اکابرین میں سے اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے تو خاکسار حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کا ہر آن حافظ و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ احمدی مسلمان جو پاکستان میں آباد ہے، دنیا جہان میں ہر جگہ جہاں کہیں احمدی مسلمان آباد ہیں، شریف النفس مسلمان آباد ہیں، حقیقت پسند مسلمان آباد ہیں، امن پسند مسلمان آباد ہیں، امن پسند انسان آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔